اٹھے گا. یخش الناس جو انسانوں کو جو ہے ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم یہ بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون. اور لوگ دعا کرنے لگیں گے کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنے والے، یہ عذاب ہم سے دور کیجئے، بے شک ہم مومنون، ہم یقین کر لیں گے، ہم ایمان لا لیں گے. انا لہم الذکریٰ اب ان کا ایمان لانا، نصیحت حاصل کرنا کیا فائدے کا ہے؟ ہو گیا. اب فیل ہوئے بعد صر پھوڑ لے رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اب سال بھر پڑھے نہیں، رزلٹ نکلا، معلوم ہوا کہ فیل ہو گئے، اب آ کے روتے بیٹھے تو فائدہ کیا؟ ہو گیا، وقت گزر گیا. اب کہاں کی نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں رہا. فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اور تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے تھے جو ہر چیز کو ظاہر کر دیتے تھے، کھول کھول کے سمجھاتے تھے تم کو. اور پھر ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ اور تم اس وقت جو ہے تم ان سے پیٹ پلٹا کے چلے گئے. وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ اور یہ کہنے لگے کہ یہ کسی کے سکھائے ہوئے ہیں، ان پہ جن سوار ہے، مجنون ہے. مجنون کس کو بولتے؟ جن پہ جن کا سایہ ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، یہ جنون میں بولتے چلے جاتے. یہ ایسی باتیں کرتے تھے اس زمانے میں. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ بے شک ہم جو ہے اس عذاب کو تھوڑا سا تم سے دور کریں گے، لیکن پھر تم پلٹ جاؤ گے اپنی پرانی کیفیت. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو کفر اور شرک اور نفاق میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے پھر پلٹ جائیں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ جس دن ہم پکڑیں گے ایک بہت بڑی پکڑ، گرپ میں ہمارے آ جاؤ گے، ایسی زبردست گرپ ہوگی. انا منتقمون اور بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک باعزت آنرڈ رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کا پیغام کیا تھا؟ ان ادو الیہ عباد اللہ کہ اور میں یہ جو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں ان کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین اور میں تمہارے لیے ایک رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا امانت دار ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، امین ہوں میں. وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین بے شک میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل، ایک کھلا ہوا ثبوت، ایک کھلی ہوئی اتھارٹی لے کے آیا ہوں. معجزے ہیں، یہ عصا پھینکتا ہوں دیکھو سانپ ہو جاتا ہے، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتا ہوں سفید ہو جاتا ہوں، یہ ایسا آیا ہوں. وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ أَن ترجمون اور میں اپنے اور تمہارے پالنے والے اور مالک اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے پتھراؤ کرو، پتھروں سے مارو. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِي اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ہو، یقین نہیں لاتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک اللہ سے دعا کی کہ بے شک یہ قوم مجرم ہے، یہ قوم اللہ تعالیٰ کے اور میرے احکامات کے خلاف جو ہے کام کرتی ہے. تو وہاں سے حکم آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تو کہا گیا ہے کہ رات رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ اور تم کو فالو کیا جائے گا. دیکھیں اتباع کو سمجھا دیا گیا، متبعون، انکم متبعون، اتباع یعنی فزیکلی فالو کریں گے فرعون اور اس کی فوج تم کو. تو اتباع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے عمل سے چلنا، عمل کرتے ہوئے چلنا، کسی کے مطابق عمل کرنا. تو یہ جب پیچھے آئیں گے تو پھر اس وقت کیا کرو؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا تو یہ جو بحر میں راستہ بن گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب ریڈ سی کے پاس آئے تو پیچھے فرعون کی فوج ہے، سامنے سمندر ہے، تو دعا کیا آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر پہ عصا مارو. جب عصا مارا تو پانی جو ہے ہٹ کے دو پہاڑوں کی طرح ٹھہر گیا. وہ زمین اس خشک زمین سے جو بالکل سوکھ گئی تھی اس میں سے آپ اپنی فوج کو لے کے نکل گئے. اب ہو سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام نکلنے کے بعد پھر عصا مارتے کہ پانی جڑ جائے، تو بولے نہیں، اس کو چھوڑ دو، ویسی رہنے دو. یہ فرعون اور فرعون کی فوج اس میں آئے گی تو پھر ہم ان کو یہ پانی کو ملا دیں گے. اور الیم میں غرق کیا بولا محمد، یعنی فلوئنگ واٹر میں دونوں پانی جو ہے بہنے لگے. اور فرعون اور اس کی فوج وہاں انہم قوم
مغرقون، اور بے شک وہ اور اس کی فوجوں کو جو ہے غرق کر دیا گیا. یہ لوگ غرق کرنے والے ہیں، غرق کیے جانے والے ہیں. کم ترکوا من جنات و عیون، انہوں نے کتنے باغات اور کتنے چشمے اپنے پیچھے چھوڑے. وزروع و مقام کریم، اور کتنے کھیت چھوڑے اور کتنے بڑے بڑے آنرڈ پیلیسز، جیسا کنگ کوٹھی ہے، فلک نما ہے، ایسے بڑے بڑے پیلیسز اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے. وہ نعمتن کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی نعمتیں اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے جس میں خوش رہتے تھے، انجوائے کرتے تھے، جو کمفرٹیبل ان کے وہ تھے سب چھوڑ. کذالک ایسا ہوا. وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخِرِينَ، اور ہم نے یہ تمام چیزیں دوسروں کو دے دی. اب سمجھیے آپ، اگر فرعون اللہ پہ ایمان لا لیتا، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا، تو یہ سب نہیں ہوتا تھا، یہ غرق نہیں ہوتا تھا. تو یہ ان چیزوں سے ہم کو سبق لینا ہے کہ یہ چھوڑ کے جانا ہے. یہ کچھ نہیں. پاس بک بھی آپ کے ساتھ کفن میں نہیں رکھیں گے، پاس بک بھی نہیں رکھیں گے. فلیٹاں تو بہت بڑے بڑے ہیں، گاڑیاں بہت بڑے بڑے ہیں. اگر اللہ کی راہ میں ان چیزوں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل نہیں کی جا رہی ہے، تو پھر یہ نانی ماں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ گرینڈ مدرز ٹیلز جس کو بولتے. یہ سبق لینا ہے کہ تم غور کرو کہ فرعون جیسے بادشاہ کو محلات چھوڑ کے جانا پڑا، اس کی پوری فوج کچھ نہیں کر سکی، وہ فوج کے ساتھ ڈوب گیا. پھر ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں. تو کہا کہ اب ایمان لایا؟ بولے ہم تجھ کو جسم میں بچا لیں گے لوگوں کی نشانی کے لیے. لہٰذا فرعون کی جو ہے باڈی ممی جو ہے وہ پریزروڈ ہے، آج تک پریزروڈ ہے، لوگ دیکھتے ہیں جا کے، عبرتناک چیز ہے. تو پھر اس کے بعد میں دوسروں کو وارث بنا دیا. اب نہیں معلوم بھئی ہم کسی گھر میں ہیں، اب ہمارے بعد 50-100 برس کے بعد نہیں معلوم وہ گھر میں کون آتے ہیں. بھئی آپ کوئی گھر کرائے پہ لیتے، چھوڑتے کوئی اور آتا کرائے پہ لے لیتا، چلے جاتا. اب آپ بولتے بھئی تاریخ میں ہم یہ گھر میں تھے. تو اس طریقے سے کوئی ساتھ لے جانے والی چیز نہیں ہے. جو ساتھ جانے والے چیزیں ہیں وہ ایمان اور عمل ہے، اور کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں. کپڑے رہ جائیں گے، پراپرٹی رہ جائے گی، بیوی بچے رہ جائیں گے، کب تک روئیں گے؟ دیکھیں اس دن تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی مر جاتی ہے آج روتے روتے، زیارت کے دن ہنستے بیٹھی ہوئی ہے، جوک سنا رہی بابا کی زیارت کے دن ختم ہو گیا. تو یہ غم منانے والے بھی احکامات بھی ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانے کا. لیکن جن کے لیے ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے رشوتیں لے کے جو ہے کالجز میں ڈونیشنز دے رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو بھی پڑھتے ہیں پڑھ لینے دو. حرام کی کمائی سے کیوں جو ہے ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ہو، یہ ہم لوگ یہ لیں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ کوئی اور آ کے اس پہ قابض ہو جائے گا. اور پھر کہا کہ وہ اورثنا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. اور پھر ان پہ نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. کوئی نہیں روئے، چلے گئے. فرعون صاحب چلے گئے. اب آپ تو مذاق سے لوگ نام لیتے ہوں گے، کوئی فرعون کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہے. تو پھر اس دنیا کا اس بادشاہ، دیکھیے فرعون کو ایک بادشاہ کی شکل میں پیش کیا گیا. تو یہاں فرعون ایک سمبل ہے اسٹیٹ لیول پہ اسلام کا دشمن. ہر دور میں فرعون رہا ہے اسٹیٹ لیول پہ. ابو لہب گھر کے اندر کا دشمن سمبل ہے. ایک گھر کے اندر بھی دشمن ہوتا. ارے بابا یہ عمر میں کئی کو داڑھی چھوڑے، اتنا اچھا چہرہ بگاڑ دیا نا، کون بیٹی دیں گا وہ. یہ ابو لہب ہے گھر کے اندر. ابھی سے نماز، آج اتنی دھوپ میں جا رہے ہیں نماز کو، نعوذ باللہ. ہمارا ایک وہ ہے، کون سا خدا بولا، بولتے اللہ معاف کرے. یعنی ہماری جو بول چال کی زبان ہے روزمرہ کی. تو پھر یہ بات یہاں کرنا کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی. اتنا بڑا بادشاہ، اس کو مہلت نہیں دی گئی، اس کی فوج کو مہلت نہیں دی گئی. تو پھر ہم کو کیا مہلت دی جائے گی؟ تو بس اللہ تعالی ہم کو، ہمارے متعلقین کو اس حیات الدنیا کی ناجائز زینت سے جو ہے بچائے رکھے. جائز زینت سے کوئی